امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی نگرانی کی ہے۔ ٹرمپ ملائیشیا کے دورے پر ہیں۔ دستخط کی تقریب میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کی شمولیت نے جنگ بندی کو حقیقت بنا دیا۔ ٹرمپ نے کہا، یہ بہت پرجوش ہے کیونکہ ہم نے ایسا کر دکھایا جو بہت سے لوگوں کے مطابق نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ہم نے شاید اس ایک امن معاہدے سے لاکھوں جانیں بچائیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر جولائی میں مہلک جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، جن میں عام شہریوں سمیت 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں فریقوں نے ابتدائی جنگ بندی پر اس وقت اتفاق کیا جب ٹرمپ نے کہا کہ جب تک ممالک اپنے تنازعات کو حل نہیں کرتے تب تک امریکہ ان کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے دورے سے قبل وسیع تر جنگ بندی معاہدے اور امن تقریب منعقد کرنے پر زور دیا تھا۔ اتوار کے معاہدے میں بھاری ہتھیار اور سرحد پر سے بارودی سرنگیں ہٹانا شامل تھا۔ اس میں جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آسیان مبصر ٹیم کے قیام کی بھی شرط رکھی گئی ہے۔ تقریب میں دونوں رہنماؤں نے ٹرمپ کے تعاون کی تعریف کی۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن مانیٹ نے کہا کہ انہوں نے صدر کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ لیکن کشیدگی اب بھی بڑھ رہی ہے، سرحدی گزرگاہیں بدستور بند ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات ایک صدی سے زائد عرصے سے جاری ہیں اور بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ توقع ہے کہ جاپان اور امریکہ اقتصادی تحفظ کے اقدامات کے حصے کے طور پر دونوں ممالک میں بحری جہاز سازی کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں تعاون کے لیے ایک یادداشت پر دستخط کریں گے۔ بظاہر اس اقدام کا مقصد جہاز سازی کی عالمی منڈی میں چین کے بڑھتے ہوئے حصے کا مقابلہ کرنا ہے۔ یادداشت میں یہ درج ہونے کی توقع ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بحری نقل و حمل کو محفوظ بنانے کے لیے کسی مخصوص ملک پر انحصار کم کرنا ضروری ہے۔ دستاویز میں اس ذکر کی توقع بھی ہے کہ جاپان اور امریکہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے اور جاپانی و امریکی کمپنیاں مسابقت بڑھانے اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے دونوں ممالک میں شپ بلڈنگ یارڈز میں سرمایہ کاری کریں گی۔ دونوں حکومتیں چین پر انحصار کیے بغیر سپلائی چین بنانے کی کوشش میں نایاب دھاتوں سمیت اہم معدنیات کی فراہمی پر ایک اور یادداشت پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کی صبح ٹوکیو میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ اور تاکائیچی کی یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملک مصر کی ایک ٹیم کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے تاکہ مرنے والے یرغمالیوں کی لاشوں کو تلاش کرنے کی کوششوں میں مدد مل سکے۔ اسرائیلی حکام نے اتوار کو اعلان کیا کہ انہوں نے مصری ٹیم کے داخلے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے اسلامی تنظیم حماس سے دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی بنیاد پر یرغمالیوں کی باقیات واپس کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس کو 13 اکتوبر تک تمام 48 یرغمالیوں کو واپس کرنا تھا، لیکن حماس کی جانب سے کچھ یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں اتوار کو NHK کے غزہ کے دفتر سے لی گئی فوٹیج میں مصری ٹیم کو بڑی تعمیراتی مشینری کی مدد سے زیر زمین سرنگ کے قریب کھدائی کرتے ہوئے۔ پاکستان نے ہندوستان سے ملنے والی اپنی فضائی حدود 2 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب ہندوستان کی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو نوٹم جاری کر دیا۔ نوٹم کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔
نوٹم میں کہا گیا ہے کہ اس دوران کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے اور 2 روز کے دوران 3 گھنٹے فضائی حدود بند رہے گی۔ کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی میں فسادات کے ملزموں سے متعلق کیس میں پولیس کی جانب سے اب تک جواب داخل کرنے میں تاخیر پر دہلی پولیس کو پھٹکار لگائی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق مبینہ سازش کے معاملے میں عمر خالد، شرجیل امام، گلفشاں فاطمہ اور 3 دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر دہلی پولیس کی جانب سے جواب داخل نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریہ کی بینچ نے تاخیر پر دہلی پولیس کو پھٹکار لگاتے ہوئے پیر کے روز کہا کہ دہلی پولیس کو جواب داخل کرنے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا اور پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ معاملے کا آج فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے فروری 2020 کے دہلی فسادات سے متعلق UAPA کیس میں دہلی پولیس کی جانب سے جواب داخل نہ کرنے کے بعد ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ملتوی کر دی اور اب اسے 31 اکتوبر کے لیے دوبارہ مقرر کیا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں میں دہلی ہائی کورٹ کے 2 ستمبر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں ملزمان کو ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے 22 ستمبر کو دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا تھا۔ ترکی کے شہر استنبول میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے اور فریقین نے بیشتر امور پر اتفاق کیا ہے۔ افغانستان کے قومی ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ مذاکرات آج رات گئے تک جاری رہیں گے۔ اس سے قبل طالبان حکومت کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے مسلسل تیسرے روز مذاکرات کا دوسرا دور جاری رکھنے کا اعلان کیا اور زور دیا کہ امارات اسلامیہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی ملک افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو اسے بھی اسی طرح کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے افغان حکام کو دہشت گردی کی روک تھام کا جامع پلان دیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ افغان طالبان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو امن کے ساتھ رہیں یا پھر ہماری ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ خیال رہے کہ بعض ذرائع نے استنبول میں طالبان اور پاکستانی وفود کے درمیان امن مذاکرات میں تعطل کی خبر دی ہے، تاہم کابل نے اعلان کیا ہے کہ یہ مذاکرات مسلسل تیسرے روز بھی جاری ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ استعمال کرنے کی پیشکش کی ہے، جس کے ذریعے بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیا کے ملکوں سمیت علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔ یہ اعلامیہ ڈھاکہ میں پاک بنگلہ دیش نویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں جاری ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے مشیر خزانہ ڈاکٹر صالح الدین احمد نے کی۔ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ہے۔ پاک بنگلہ دیش مشترکہ اقتصادی کمیشن نے اپنی قومی شپنگ کارپوریشنز کے درمیان تعاون بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کا کام تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں بنگلہ دیش اور پاکستان تعلیمی راہداری کے قیام پر زور دیتے ہوئے پاکستان میں بنگلہ دیش کے طلباء کے لیے 500 وظائف کی تجویز دی گئی۔ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ ترین حملوں میں 2 فلسطینی شہید اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ غزہ میں میڈیکل ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے 68,519 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 25، پشاور 16، کوئٹہ اور مظفر آباد 12، گلگت 7 اور مری 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔
لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ اور سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لہ 0، پلوامہ اور شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔